السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا خالصا ورزقا حلالا طيبا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك۔ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین، گرامی قدر مرد و خواتین، ہر ہفتہ اصول ایمان کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے۔ آج جو باب ہے وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم دین اسلام ہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے وہ حدیث جو مصنف نے یہاں بیان کی اسے پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحة وعلى الابواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعد الله في قلب كل مؤمن۔ یہ سنن ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے جس کی روایت کرنے والے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حدیث اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترغیب میں صحیح قرار دیا ہے اور صحیح الجامع میں بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، کہ اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی ہے۔ وعلی جنبتي الصراط سوران، اور اس صراط کے دونوں طرف، دونوں جانب یا دونوں کنارے دو دیواریں ہیں۔ فیہما ابواب مفتحہ، ان کے اندر کھلے ہوئے دروازے ہیں۔ وعلی الابواب ستور مرخاة، اور دروازوں پر لٹکتے ہوئے پردے ہیں۔ وعند رأس الصراط داع، اور راستے کے شروع ہی میں، صراط مستقیم کے شروع ہی میں ایک داعی ہے، رہنمائی کرنے والا ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے استقیموا علی الصراط، راستے پر سیدھے چلے جاؤ، ولا تعوجوا، دائیں بائیں نہ مڑو۔ وفوق ذلك داع، اور اس داعی کے اوپر بھی ایک داعی ہے، یدعو کلما ہم عبد، وہ پکارتا ہے جب جب بندہ ارادہ کرتا ہے ان یفتح شیئا من تلک الابواب، کہ ان دروازوں میں سے کچھ بھی کھولے، کسی بھی دروازے کو کھولے یا پردے کو ہٹائے، تو کیا کہتا ہو ویحک، تیری بربادی ہو، تو تباہ ہو جائے۔ لا تفتحو، مت اسے کھولو، فإنک ان تفتحو تلجہ، کیونکہ اگر تم نے اسے کھول دیا، ہٹا دیا پردے کو، تو تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے، چلے جاؤ گے۔ ثم فسرہ فاخبر، پھر آپ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے خبر دی، اطلاع دی کہ ان الصراط هو الاسلام، کہ صراط کیا ہے؟ اسلام ہے۔
وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ، اور جو کھلے ہوئے دروازے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اللہ کی محرمات ہیں۔ وَأَنَّ السُّطُورَ الْمُرْخَاةَ حُدُودُ اللَّهِ، اور جو لٹکنے والے پردے ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، اور صراط مستقیم کے شروع میں جو داعی ہے وہ کون ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِنْ فَوْقِهِ، اور اس کے اوپر جو داعی ہے وہ واعظ اللہ فی قلب کل مومن، ہر مومن کے دل میں اللہ رب العالمین کا واعظ جو اسے نصیحت کرتا رہتا ہے، اس کا نفس ہے جو اسے سیدھی راہ پر ابھارتا رہتا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے روایت کرنے والے عبداللہ بن مسعود بڑے ہی مشہور صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، غالباً چھٹے مسلمان ہیں جنہیں اسلام کی توفیق ملی۔ حبشہ اور مدینہ دونوں طرف ہجرت کرنے کا انہیں شرف اور امتیاز حاصل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت فرمائی۔ صاحب نعلین ہیں، صاحب السر بھی ہیں، جیسے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز تھے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراز رسول میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے دونوں جوتوں کو لے کر کے، اور اس طریقے سے آپ کا تکیہ، یا اس طریقے سے جو وضو کرنے والا جو برتن ہوتا تھا وہ لے کر کے آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے ہی چلتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشہور صحابہ میں سے ہیں، بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، فقہاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر تھے، اور قرآن کی تلاوت کے بھی بڑے ماہر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا فرماتے ہیں کہ قرآن 4 لوگوں سے حاصل کرو، قرآن کا علم یا قرآن 4 لوگوں سے لو، 4 لوگوں سے پڑھو۔ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ معاذ اور معاذ سے، وہ ابی بن کعب اور ابی بن کعب سے، وہ سالم مولا حذیفہ، اور سالم جو حذیفہ کے مولا غلام ہیں ان سے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سن 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ حدیث ان سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی۔ آپ نے مثال اس لیے بیان کی کیونکہ مثالوں سے باتیں زیادہ واضح ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں دے کر کے باتوں کی وضاحت کی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو مثال بیان کرنے کے بڑے سارے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور دوسرا فائدہ ہے کہ اسے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مثال سے باتیں لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، معاملہ بہت اور مسئلہ بہت قریب ہو جاتا ہے، اور بڑی آسانی سے لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جب انسان مثال دے کر کے کوئی بیان کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا۔ اس حدیث کے اندر صراط مستقیم کی آپ نے مثال دی۔ ایسے بہت ساری آپ کی حدیثیں ہیں جن میں آپ نے مثال دے کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ تو مثال سے بات واضح ہوتی ہے۔ وبالمثال یتضح المقال، جیسا کہ عربی کا مقولہ ہے یا عربی کا یہ اصطلاح ہے کہ مثال سے مقال بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم دیا تھا، اور باتوں کا سمجھانے کا بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی چھوٹا انداز تھا، تو آپ مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بھی باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ تو آپ نے صراط مستقیم کی مثال دی، اور آگے آئے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے، دین اسلام ہے۔ اور آپ نے کیا کہا کہ صراط مستقیم کے دونوں کنارے 2 دروازے ہیں، اور ان میں 2 دیوار ہیں، اور ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، اور دروازوں پر کیا ہے، پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اور صراط مستقیم کے شروع میں داعی ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ سیدھے راستے ہی پر سیدھے چلے جاؤ اور دائیں بائیں نہ مڑو، اور اس طریقے سے کیونکہ اگر دائیں بائیں مڑو گے تو تم غلط راستے پر چلے جاؤ گے۔ اور اس کے اوپر بھی ایک داعی ہے
جب بھی انسان کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے منع کرتا ہے. جب وہ دروازہ کھولنا چاہتا ہے، پردہ کھولنا چاہتا ہے، اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو کیا ہے، وہ منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مت کھولو اسے. اگر تم نے پردہ کھول دیا تو تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اور جب اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو نکلنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی اور ہر ایک کی مثال آپ نے دی، اور کہا کہ شریعت سے مراد کیا ہے، دین اسلام ہے. شریعت یہ واحد ہے، مفرد ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں راستہ کے. مطلب یہ ہے کہ یہی ایک راستہ ہے جو انسان کو جنت تک لے جانے والا ہے. یہی ایک راستہ ہے جو انسان کو جہنم سے بچانے والا ہے. یہی ایک راستہ ہے جس سے انسان کو اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی. اللہ نے دنیا میں ایک ہی دین بھیجا، وہ دین اسلام ہے، ایک ہی دین ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی راستہ اپناؤ، سب کی منزل ایک ہی ہے اور سب ایک ہی منزل پر چلے جائیں گے. ان کا کہنا یہ علمانیت اور دہریت ہے یہ، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب و سنت کے خلاف بھی ہے اور انسان کی عقل کے بھی خلاف ہے. جہاں تک کتاب و سنت کی بات ہے تو جا بجا قرآن و حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے، دین میں بدعات سے منع کیا ہے، شرک سے منع کیا ہے. کتنی ساری، پورا دین اس بات پر گواہ ہے، اور یہ عقل کی بھی خلاف ہے. کیونکہ دیکھیے انسان دنیا میں اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتا ہے، نہ اسے انتخاب کا حق دیا جاتا ہے کہ تم جو چاہو، جس خاندان کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہاں انسان کی ولادت اور پیدائش ہوتی ہے. خاندان، رشتہ داری، کنبے، والدین، ملک کا انتخاب انسان نہیں کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے دو راستے بنائے ہیں، ایک راستہ جنت لے جانے والا اور ایک راستہ جہنم لے جانے والا. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور عقل کے اندر سوجھ بوجھ رکھی کہ انسان اس کے ذریعے سے حق اور باطل کے اندر تمیز کر سکتا ہے کہ کون سا راستہ حق کا ہے، کون سا راستہ جہنم کے اندر لے جانے والا ہے، کون سا راستہ انسان کو جنت تک پہنچانے والا ہے. تو یہ منزل کا انتخاب انسان کو خود کرنا پڑتا ہے. منزل اللہ نے یعنی انسان کی قسمت میں لکھ دیا اس کے اپنے علم کے مطابق، لیکن انتخاب اور اختیار کا حق اللہ رب العالمین نے بندوں کو دیا ہے کہ آپ ان میں سے جو راستہ چاہے اپنے لیے انتخاب کر لیں، چاہے جنت کا راستہ، چاہے جہنم کا راستہ. پیدائش میں، موت میں کوئی انسان کو اختیار نہیں ہوتا کہ انسان جہاں چاہے وہاں مر جائے، جب چاہے جب اس کی موت ہو جائے، نہیں. یا جہاں چاہے انسان کی ولادت ہو جائے، اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. اختیار کس چیز میں دیا گیا ہے؟ راستوں کے انتخاب میں، کہ کون سا راستہ آپ کو انتخاب کرنا، منزل آپ کو چننا. لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کی منزل ایک ہی، غلط ہے. اگر انسان نے اپنی منزل جنت نہیں چنی ہے تو ظاہر بات ہے وہ جہنم کی میں جائے گا. وہ منزل کا انتخاب انسان کو کرنا پڑتا ہے، منزل کا انتخاب انسان کو کرنا پڑتا ہے. اور منزل جو ہے جنت اور جہنم ہے، اور جنت کو لے جانے والا جو راستہ ایک ہی راستہ ہے، کئی راستے نہیں ہیں. وہ دین اسلام، دین توحید، جو اللہ رب العالمین کا دین رہا ہے، اور انبیاء کو اللہ رب العالمین نے دین دے کر کے دنیا کے اندر مبعوث کیا، بھیجا. اور جو اس کے علاوہ راستے ہیں وہ سب کے سب انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے. لہذا صراط مستقیم جو کیا ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام جو کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا، وہ دین جو کامل ہے. شریعت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کامل دے کر کے دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر دین اسلام کی شریعت کی تکمیل کر دی. لہذا صراط اور راستہ ایک ہی، کئی راستے نہیں ہیں. ایک ہی راستہ انسان کو جنت تک لے جانے والا، کیونکہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. جو اللہ سب کا خالق اور مالک ہے اور سب کی ضرورتوں سے آگاہ ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر ہے، اس رب کا یہ دین ہے بھیجا ہوا دین اسلام. یہ اللہ کی مرضی والا دین، اللہ اس سے راضی ہوا، اور کسی دین اور دھرم سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوا ہے. لہذا دین اسلام ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت تک لے جانے والا. کئی راستے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس نے سب کو پیدا کیا،
سب کو موت دینے والا، سب کو زندہ کرنے والا، سب کو روزی دینے والا، دنیا کا نظام چلانے والا، ہماری اور آپ کی تخلیق کرنے والا، پوری دنیا کی تخلیق کرنے والا، اسی رب کا یہ دین ہے، دین اسلام۔ وہی ایک دین اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیشہ سے ایک ہی دین رہا ہے، ایک راستہ رہا جنت کا، کئی راستے نہیں رہے ہیں، تو دین اسلام ہی جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر محصور ہے، قرآن و حدیث کے اندر جو محصور کر دیا گیا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہاں ذکر سے مراد کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، پورا دین ذکر ہے، یہ ذکر سے مراد دین اسلام۔ تو دین اسلام محفوظ ہے، قیامت تک الحمدللہ محفوظ رہے گا۔ جس دن دنیا میں اس دین کو ماننے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو دین اسلام محفوظ ہے، دین اسلام محفوظ ہے۔ تو دین اسلام یہی صراط ہے، یہی راستہ ہے، اور ایک ہی راستہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ لہذا منزل کا انتخاب انسان کو کرنا ہے، یہ نہیں کہ منزل سب کی ایک ہی نہیں۔ کیسے سب کی منزل ایک ہی ہے جب آپ نے اس منزل کا انتخاب ہی نہیں کیا؟ مثال کے طور پر آپ کو کسی ملک جانا ہے، تو اس ملک جب آپ انتخاب کریں گے تب اس ملک میں پہنچیں گے۔ کچھ لوگوں نے اس ملک کے علاوہ کسی دوسرے ملک کا انتخاب کیا، یا اس طریقے شہروں کی مثال دی جا سکتی ہے کہ کسی نے کسی شہر کا انتخاب کیا، کسی نے کسی شہر کا انتخاب کیا۔ تو جو شہر کا انتخاب کریں گے وہی وہاں پہنچیں گے، جو دوسرے شہر جانے والے ہوں گے وہاں نہیں پہنچیں گے۔ تو اس لیے منزل سب کی ایک نہیں ہے، منزل ہمیں اور آپ کو انتخاب کرنی ہے، منزل ہمیں اور آپ کو چننی ہے۔ کون سی منزل ہمیں چاہیے؟ جنت والی منزل یا جہنم والی منزل؟ کون سی چاہیے؟ اللہ نے دو ہی منزل پیدا کی ہے، اور دو ہی یعنی دو راستے بنائے ہیں، ایک حق کا راستہ ہے اور ایک باطل کا راستہ ہے۔ تو حق کا راستہ ایک ہی ہے، اور حق کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں چاہے کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، سب کے سب باطل راستے ہیں۔ تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ شرائط اسلام ہے۔ وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ، اور جو کھلے دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، اللہ کی محرمات ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ چیزیں ہیں۔ تو محرمات بہت ہیں اللہ رب العالمین کی، سب سے بڑی حرام چیز تو شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کا انکار کرنا، نفاق دلوں کے اندر ہونا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی حرام کردہ چیز ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کا عابد اور زاہد بننا چاہتا ہے تو اسے شرک کو چھوڑنا ہوگا۔ شرک ہوتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کا عابد نہیں بن سکتا۔ ہمارے نبی نے کہا تھا عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں 5 چیزیں تمہیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہمارے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، جو حرام کردہ چیزیں ان کو چھوڑ دو، تم اللہ رب العالمین کے سب زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندہ بننا ہے تو حرام چیزوں کو چھوڑنا، اور حرام چیزوں میں سب سے پہلی چیز شرک آتی ہے، کفر آتا ہے، نفاق آتا ہے۔ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے حقوق العباد ہیں، انہیں بھی انسان کو ادا کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں میں سے ہے کہ انسان کسی پر ظلم کرے، کسی کا مال کھا جائے، کسی کا حق کھا جائے، اس کے مال کو غصب کر لے، امانت دیا تو اسے واپس نہ کرے، اور اس طریقے سے ناجائز کسی کے مال اور دکان اور پلاٹ اور زمین پر قبضہ کر لے، ڈکیتی کرے، چوری کرے۔ جو حقوق العباد ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑے حقوق ہیں بندوں کے، اور ان سے بھی دوری اختیار کرنا ضروری ہے، اور سب کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں جھوٹ ہے اور چغل خوری ہے، غیبت ہے، بہت، اور یہ سارے حرام چیزیں ہیں، رشوت، سود، زناکاری، بدشگونی، بدفعلی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب کی سب حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے، تبھی انسان اللہ رب العالمین کا صحیح معنوں میں عبادت گزار بندہ بنے گا۔ اور حرام چیزوں میں سب سے بڑی حرام چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو ہمارے نبی فرماتا ہے کہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں، تو محارم اللہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے وہ محرمات ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں پر انسان کو عمل کرنا ہے، یہی دین، یہی تقویٰ ہے، یہی پورا قرآن، پوری حدیث ہے، اسی پر انسان کو عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ السُّطُورَ الْمُرْخَاةَ حُدُودُ اللّہ، اور جو یہ لٹکنے والے پردے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی حد ہے یہ،
اس کے آگے نہیں جانا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان کے قریب نہ جاؤ، ان کے قریب مت پھٹکو۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراگاہ کی مثال دی ہے، جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، کہ حلال واضح حرام واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، یعنی جن کا علم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ تو جو شبہات سے بچ گیا، اس نے اپنی عزت بچا لی، اپنا دین بچا لیا، اور شبہے کے اندر پڑ گیا، شبہات میں جو پڑ گیا وہ کیا ہو گیا، وہ کیا کیا، وہ برباد ہو گیا، اور وہ حرام کے اندر واقع ہو گیا، کیونکہ وہ شبہے والی چیز جو ہے، جو مشتبہ چیز ہے، وہ حرام بھی ہو سکتی ہے، انسان کو علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ حرام چیز ہو، لہذا اگر اس مشتبہ اور جس کا حکم واضح نہیں ہے اس کے اندر اگر وہ پڑ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ حرام چیز کے اندر وہ پڑ جائے۔ تو ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ، ہر بادشاہ کا جیسے ایک چراگاہ ہوتا ہے، اس اللہ رب العالمین کی چراگاہ ہے، جیسے بادشاہ کے چراگاہ میں یا کسی کی بھی کوئی چراگاہ ہو، انسان اس میں جا کر کے اپنے جانوروں کو نہیں چراتا ہے، اپنے جانوروں کو وہاں نہیں لے جاتا ہے اور اسے دور ہی رہتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کے ایک چراگاہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی بھی چراگاہ ہے۔ اللہ کی چراگاہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود، وہیں تک آپ جا سکتے ہیں، اس کے آگے جائیں گے تو پھر آپ اللہ کی محرمات میں داخل ہو جائیں گے، غلط راستے میں آپ داخل ہو جائیں گے، غلط چیز میں جو آپ کے لیے منع اس میں آپ داخل ہو جائیں گے، اس لیے وہاں سے دوری اختیار کیجیے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ اگر کوئی آدمی اپنے جانوروں کو اس چراگاہ کے قریب چرائے گا تو قریب ہے کہ اس کے چراگاہ میں داخل ہو جائے، بادشاہ کے چراگاہ میں۔ جتنا زیادہ انسان دور رہے گا اتنا ہی زیادہ انسان مامون رہے گا، اس لیے ہمیشہ انسان کو مشتبہات سے، حرام کردہ چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے، فتنوں سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ جتنا زیادہ انسان دور رہے گا اتنا ہی زیادہ اپنے دین اور اپنی عزت، اپنے مال اور سب چیزوں کی حفاظت کر لے گا، اور جتنا قریب ہوتا جائے گا اس کے اندر داخل ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے، مواقع زیادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے دور رہنا، یہی اصل ہے کہ انسان دور رہے۔ انسان قریب جاتا ہے، کبھی کبھی شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ دیکھ لو، دیکھنے کے اندر کیا حرج ہے، کر لو، کیا حرج ہے اس کے اندر، اور پھر اس کا انسان جو ہے اس کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے کبھی شیطان کوئی اور وسوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اللہ غفور رحیم ہے، کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم تو ہے، لیکن جان بوجھ کر کے انسان گناہ کر رہا ہے، اور پھر پتہ نہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق ملے کہ نہیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے گناہ کرتے ہی انسان دنیا سے چلا جائے، کسی کو نہیں معلوم۔ تو انسان کو شیطان اس طریقے دھوکے دیتا ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ بھائی دوسرے لوگ بھی تو کرتے ہیں، اور بھی لوگ کر رہے ہیں، تم ہی دنیا میں سب سے نیک ہو، تم ہی سب سے متقی پرہیزگار ہو، اور بھی تو لوگ کر رہے ہیں، تم بھی کر لو، کیا حرج کی بات ہے، جو ان کا ہوگا تمہارا بھی وہی ہوگا۔ لیکن جب دنیا کی بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں تو انسان اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے، اور دین میں شیطان اپنے سے نیچے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اسے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، کر لو، توبہ کر لینا بعد میں، کیا ہے توبہ کر لینا بعد میں، گناہ کر لو آج، بعد میں توبہ کر لینا۔ لیکن کس نے دیکھا ہے، یعنی کون جانتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ہو سکتا ہے گناہ کرتے ہی انسان دنیا سے چلا جائے، ہو سکتا ہے ایسا۔ کتنے لوگ گناہ کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی موت اللہ نے لکھ دی ہے، تو ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق نہ ملے۔ کبھی کہتا ہے کہ بھئی ابھی تمہاری تو عمر ہی کیا ہے، ابھی نوجوان ہو، کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، جب 50 سال کا ہو جانا تو اس کے بعد توبہ کر لینا، مسجد کو لازم پکڑ لینا، نماز کی پابندی کرنا، شرک چھوڑ دینا، ابھی کر لو، ابھی عیاشیاں کر لو، رغبنیاں کر لو، ابھی تو کرنے کا وقت ہے، زمانہ ہے۔ حالانکہ دین، اللہ جب انسان بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد وہ آدمی دین کا مکلف ہو جاتا ہے، دین کا پابند ہو جاتا ہے۔ بالغ ہوتے ہی 7 سال کا بچہ ہو گیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم دیا گیا۔ تو انسان بالغ ہوتے ہی دین کا مکلف ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بعد میں کر لینا۔ مال کمانے کے لیے تو انسان نہیں سوچتا ہے کہ چلو 50 سال کے بعد کمائیں گے یا 40 سال کے بعد کمائیں گے۔ وہ تو پڑھتا ہے 10ویں میں 9ویں میں پڑھتا، تبھی سے پیسے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ ماں باپ ہی چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا کمانا شروع کر دے،
اور کمانے ہی کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، تو اس وقت تو انسان یہ نہیں سوچتا ہے. لیکن دین کا جب معاملہ آتا ہے تو انسان کہتا ہے ابھی تو بہت لمبی عمر باقی ہے. کون جانتا ہے کہ آپ کی عمر 80 سال ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو 40 سال سے پہلے وفات ہو جائے. جو شیطان وسوسہ دے رہا ہے کہ 50 سال کے بعد تم نماز پڑھنا، شرک چھوڑ دینا، تقوی اختیار کر لینا، ابھی کر لو موج مستی. ہو سکتا ہے 50 سال ہماری عمر ہی نہ ہو، اس سے پہلے دنیا سے ہم ٹیم بول جائیں، دنیا ہی سے ہم ختم ہو جائیں اور دنیا ہی سے چلے جائیں. کیا بھروسہ، کون جانتا ہے کہ کب انسان کی وفات ہو جائے گی. تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یہ شیطان جو ہے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، یعنی وسوسے میں ڈالتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو گناہوں پر ورغلاتا ہے. اور یہ جو پردہ ہے نا، پردہ اگر انسان کھول دے گا، اس کے اندر چلا جائے گا تو پھر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. رنگ رلیاں، موج مستی، اور انسان کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور دنیا کی لذت کو آخرت کی لذت پر ترجیح دے دیتا ہے. حالانکہ دنیا کی لذت مختصر ہے، فانی ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی لذت ہمیشہ والی ہے، وہ نہیں ختم ہوگی. لیکن انسان جاہل ہے، لا علم ہے، اور انسان کمزور ہے، حقیقت حال نہیں سمجھتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو وہ کیا ہے، دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے آخرت کے اوپر. تو یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں. اس لیے کبھی پردے کے قریب نہ جائیں، پردے سے دور رہیں. پردے کے اندر کیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پردہ کو پردہ ہی پڑا رہنے دو، پردہ مت ہٹاؤ. پردہ ہٹانے سے منع کیا گیا ہے. دروازے کے قریب نہ جائیں اور دوری اختیار کریں، کیونکہ جتنا زیادہ دور رہیں گے اتنا ہی زیادہ آپ مامون رہیں گے اور ہم محفوظ رہیں گے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو ستور ہیں وہ کیا ہیں، جو پردے لٹک رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. حد بندی ہوتی ہے. آپ جیسے ہر ملک کی حد بندی ہوتی ہے، گھروں کی حد بندی ہوتی ہے، دکان مکان کی حد بندی ہوتی ہے، زمینوں کی حد بندی ہوتی ہے. آپ اپنی زمین سے دوسرے کی زمین میں داخل نہیں ہو سکتے. حد ہے، آپ وہیں تک جا سکتے ہیں جہاں آپ کی زمین ہے. اسی زمین کو آپ جوتیں، اسی میں فصل اگائیں، پیدا کریں. دوسرے کی زمین میں نہ جائیں آپ. وہی اللہ تعالیٰ کی حدود، حرام کردہ چیزیں، حرام چیزیں جو ہیں، منہیات اور ممنوعات ہیں، گناہ کی جو چیزیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی حدود، ان کے آگے نہ جائیے، مت پھلانگیے اور حدود کو حدود باقی رہنے دیں. حدود جو پامال کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ خسارے میں ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی حدود ہے ان کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہ جاؤ اور دیکھو، نہیں، قریب ہی نہ جاؤ، دور ہی رہو. قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انسان کمزور ہے اور انسان کے دل کے اندر شہوات بھی ہوتی ہیں. تو انسان ہو سکتا ہے کہ وہاں قریب جانے سے پہلے اس کے اندر وہاں جائے تو اس کے اندر گرفتار ہو جائے. اس لیے انسان جب دور رہے گا تو اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لے گا اور معمون کر لے گا. تو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں سے قریب سے بھی نہیں پھٹکنے کی ضرورت ہے. جتنا دور آپ رہیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى الصِّرَاطِ وَالْقُرْآنِ، داعی جو ہے وہ قرآن ہے. سب سے بڑا داعی سمجھ لیجیے قرآن ہے، حدیث ہے. قرآن میں حدیث بھی داخل ہے کیونکہ اسلام حدیث اور قرآن کے مجموعے کا نام. اسلام صرف قرآن کا نام نہیں ہے، اسلام صرف حدیث کا نام نہیں ہے، اسلام قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام. لہذا اسلام ہی صراط مستقیم ہے تو اسلام کے اندر قرآن بھی کے ساتھ ساتھ حدیث بھی داخل ہے. حدیث بھی داعی، جیسے قرآن ہم کو نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے، برے کاموں سے منع کرتا ہے، رذائل سے اور منہیات سے، غلط چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے، وہی چیز حدیث بھی کرتی ہے. حدیث بھی ہمیں نیکیوں پر ابھارتی ہے اور نیک کام کرنے کی تعلیم دیتی ہے اور برائیوں سے دور رکھنے کا حکم دیتی ہے. تو دونوں داعی ہیں، دونوں انسان کو سیدھے راستے پر قائم رہنے کی دعوت دیتے ہیں. تو دونوں داعی ہیں، قرآن و حدیث بھی، کیونکہ قرآن میں حدیث شامل. اس سے پہلے بھی کئی درسوں میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی، یہ بات جو ہے بیان کی گئی. تو صرف قرآن اسلام کا نام نہیں ہے. اسلام پر انسان صرف قرآن سے عمل ہی نہیں کر سکتا. اگر صرف قرآن کافی ہوتا، حدیثوں کی، ہمارے نبی کی سنتوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین ہمارے نبی کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجتا ہی نہیں. یا اس سے پہلے بھی نبی نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کتاب اتار دیتا کہ اس پر عمل کر لو خلاص. لیکن اس کتاب کو بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کتاب کی شرح کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہمارے نبی نے اس بیان کو، اس کتاب کو پورے 23 سالہ زندگی میں عمل کر کے دکھایا، اس کی تفسیر بیان کی. وہی آپ کی سنتیں اور آپ کی حدیث ہے.
قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ہمارے نبی نے ہمیں حدیث دی ہے، سنت دی ہے، تو جیسے قرآن نازل ہوتا تھا اسے حدیثوں کو بھی اللہ رب العالمین نازل کرتا تھا، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہیں۔ تو قرآن بھی داعی اور حدیث بھی داعی، جی ہاں، دونوں کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس سے اوپر جو داعی ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے، جو ہر مومن کے دل کے اندر چیز ہوتی ہے، نفس انسان کا جو مطمئنہ کہ انسان دل ایمان پر جس کو اطمینان ہوتا ہے، اور جیسے کوئی گناہ کام کرتا ہے اس کو بے چینی ہوتی ہے، قلق اور اضطراب ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے فوراً توبہ کرتا ہے، تو یہ بھی انسان کو دل کی صفائی بھی بہت ضروری ہے کہ انسان دل کو ہمیشہ پاک صاف رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے، نیک اعمال کرے، شرک سے دوری اختیار کرے، مسجدوں کو لازم پکڑے، دروس سنے، اور اس طریقے سے علماء کی مجلسوں میں رہے، نیک لوگوں کی مجلسوں میں رہے۔ اگر انسان نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اس کا دل بھی نیک ہوگا، اگر بروں کے ساتھ رہے گا تو انسان کا دل بھی برا ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو انسان کا جو دل ہے وہ بادشاہ ہے، جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ دل ہے، لہذا دل ہمارے جسم کا بادشاہ ہے، دل جیسا کہتا ہے ویسے ہمارے ہاتھ پاؤں کرتے ہیں، ویسے ہی کرتے ہیں، لہذا دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، دلوں کو پاک و صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے ہمارے جسم کے اوپر میل کچیل چڑھتا ہے اور ہم غسل کرتے ہیں تو ہمارا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، صفاتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں، ایسے انسان کا دل بھی زنگ لگ جاتا ہے، انسان کا دل بھی پرانا ہو جاتا ہے اور انسان کا دل بھی مردہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے جو صاف دل لے کر کے، پاک دل لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا وہی انسان کامیاب ہوگا، کیونکہ انسان کا دل جتنا زیادہ پاک و صاف ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان دین پر کاربند اور عمل پیرا ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان متقی پرہیزگار ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا ہوگا، جتنا زیادہ انسان کا دل پاک اور صاف ہوگا۔ تو اس لیے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، دل پر توجہ دیں، ظاہر سے زیادہ کہیں زیادہ ہم کو اپنی باطن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل یہی بادشاہ اگر بادشاہ صحیح ہوتا ہے تو پوری رعایا صحیح ہو جاتی ہے۔ ایسے اگر ہمارا بادشاہ جو دل ہے اگر وہ صحیح رہے گا تو اس کی جو رعایا ہے، اس کے جو لشکر ہے، ہاتھ پاؤں زبان ناک آنکھ کان، یہ سب کے سب صحیح ہو جائیں گے۔ جی ہاں، تو یہ بہت اہم چیز ہے، سب سے بڑا واعظ یہی ہوتا ہے، انسان کا جو نفس ہوتا ہے، جو دل ہوتا ہے۔ اس لیے دل بہت اہم چیز ہے، دل اگر خراب ہوگا تو انسان کا جسم خراب ہو جاتا ہے، اگر انسان کے پاس دل نہیں ہے تو خلاص انسان کی زندگی بیکار۔ اس لیے دل پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صراط مستقیم دین اسلام ہے، دین اسلام کو لازم پکڑنا ہے، کتاب و سنت پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہے، اور اس طریقے سے منہیات سے بچنا ہے، اور اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور راستہ جنت تک لے جانے والا ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر قائم رکھے اور ہر شر فتنے سے، ہر برائی سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہماری وفات ہو تمہاری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، آمین رب العالمین۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کو دوسرا باب پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے جو ہمارے بھائی حضرات ہمارے درس کو سماعت فرما رہے ہیں کہ ہمارے اس لنک کو لوگوں کے اندر عام کریں، آپ لوگ سبسکرائب کریں، اور اس طریقے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس لنک کو لوگوں کے اندر عام کریں، پھیلائیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر اجر اور ثواب دے گا۔ الدال خیر کا فاعل ہی، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس کے کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو آپ یہ کام کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور اپنے دین کو لوگوں کے درمیان نشر و اشاعت اور پھیلانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے نیک کام لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر برے عمل سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔